جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ یہ 3 مراحل ہیں، آپ لفظ کو دیکھتے ہیں، آپ جملے کی تالیف کو دیکھتے ہیں، آپ سیاق کو، کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، بات شروع کہاں سے ہوئی، کیسے آگے بڑھ رہی ہے، اور ان تمام فلٹرز یا ان تمام مراحل سے آپ گزرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنا پورا علم محنت صرف کرے اور وہ لفظ کے حقیقی معنی اور جو کلام کا مدعا ہے اس تک نہ پہنچ سکے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اشعار ہیں شاعر حضرات نے لکھے، لیکن اس میں لوگ انہی الفاظ سے، اسی جملے کی تالیف سے، اسی سیاق کلام سے کئی تشریحات کر لیتے ہیں۔ مثلا میں اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ استفہامیہ جملہ ہے کہ کیا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے، یا یہ کی حقیقت کا بیان ہے، خبریہ جملہ ہے؟ تو دونوں تعویلات کو شعر قبول کرتا ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ فیصلہ کن ہوتا ہے، تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کلام کے اندر کئی تعویلات لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور سب کی سب قابل قبول ہو یہ جاتی جو ہے۔ مثال آپ نے دی ہے، دیکھیے اس میں مدعا میں کوئی فرق نہیں واقع ہوا۔ کلام کی 2، 3، 4، 5، 10 تعویلیں ہو سکتی ہیں، اس کی تعریف مختلف پہلوؤں سے ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ متکلم کے پیش نظر جو مضمون پہنچانا تھا وہ دونوں صورتوں میں پہنچ گیا ہے۔ اچھا، استفہام میں بھی پہنچ گیا ہے اور بیان میں بھی پہنچ گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی موقع کے اوپر، لیکن قرآن مجید کے بارے میں آپ کو اپنا تجربہ یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ وہ کیسے؟ اصل میں شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ شاعری میں ہم اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اعلیٰ شاعری میں کہ ابلاغ ہر حال میں ہو جانا چاہیے، بلکہ بعض اوقات ابلاغ کو اجمال میں ڈال دیا جاتا ہے، ایہام میں ڈال دیا جاتا ہے، بعض موقعوں کے اوپر 2، 3 معنی کے شیڈز پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ شاعری کا حسن ہے۔ یہاں زیادہ چیز جو ہے وہ فارم کی جمالیات ہے۔ قرآن مجید ابلاغ کے مقام پر کھڑا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو حجت تمام کرنے کے لیے آیا ہوں، اس وجہ سے اس میں یہ احتمالات بھی نہیں ہوتے۔ ہر جگہ آپ کو سیاق میں، سباق میں، لفظ میں، موقع کلام میں وہ شواہد مل جاتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں استفہام ہے یا بیان ہے یا استنکار ہے یا استجاب ہے یا استغراب ہے، یہ چیز آپ کو واضح ہو جاتی ہے۔ صرف اس میں ریاض کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے جو ادبی پہلو سے بعض اختلافات ہوتے ہیں یہ کلام کے مدعا پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے ایک روایت اٹھی ہے پوسٹ ماڈرنزم میں، ڈی کنسٹرکشن آف جو ریلیجیس اسکرپچر ہے، اس کی ایک روایت ہے، دریدہ اس کے ایک نمایاں آدمی ہیں۔ یہ لوگ یہ تاثر لے کے مذہبی اسکرپچر کو خود اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ جو کچھ انسان کا علم تھا زبان کا، وہ اس نے اپنے سماجی پس منظر میں تخلیق کیا اور وہ لے کر وہ جب مذہبی اسکرپچر میں گیا تو اپنے مطلب کا معنی لے لیا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ اس میں کوئی فرق دیکھتے ہیں قرآن مجید اور جو ببلیکل اسٹرکچر ہے، یعنی وہاں پر بھی کیا وہی روایت موجود تھی جس طرح ہمارے ہاں موجود ہے، اور وہ لوگ جو وہاں کام کر رہے ہیں کیا اس کی وہاں پر گنجائش پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ اس وقت بائبل کی صورت میں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتے کہ اس کی اصل متون کیا تھے۔ یعنی قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان میں، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں جس طرح وہ نازل کیا گیا بیان ہی اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی یہاں ترجمہ کرنے والے نے اگر کہیں غلطی کر دی ہے، کہیں کسی چیز کو مبہم کر دیا ہے، کہیں اس کا فہم داخل ہو گیا ہے، تو اس کا کوئی اثر بھی اصل متن پر نہیں پڑا۔ ٹھیک، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں انسان داخل ہو گیا ہے، اور انسان جب داخل ہوا ہے تو اس کا اپنا فہم، اس کے اپنے تعصبات وہ کسی نہ کسی حد تک اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تورات کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی حد تک ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو منتقل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سیرت نگاری کا طریقہ ہے یا تاریخ نگاری کا طریقہ ہے۔ تاریخ نگاری کا طریقے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید ہم کو اس طرح منتقل ہوتا کہ وہ ایک باقاعدہ مرتب منظم کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک سیرت لکھنے والا یہ بتا رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آج فلاں جگہ گئے، حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اس موقع کے اوپر کچھ لوگوں نے یہ سوالات کیے، انہوں نے یہ کلام پڑھ کے سنایا۔ تو اس طرح جستہ جستہ مختلف مقامات پر ہم کو قرآن مجید کے بعض اقتباسات ملتے۔ ٹھیک، اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے سیاق وہ نہیں رہتا، وہ ترتیب باقی نہیں رہتی۔ یہ چیز جو ہے یہ خاص طور پر آپ انجیل میں دیکھیں وہاں ہوئی ہے جس طرح کی، تو اس لیے وہاں پر تو کچھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی وہ نہ صرف یہ کہ انہی الفاظ میں ہے،
نہ صرف یہ کہ اسی ترتیب سے ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اور اس کو اسی طریقے سے الحمد سے ناس تک منتقل کیا جا رہا ہے اور اصل زبان میں موجود ہے، اور ایک زندہ زبان کی حیثیت سے وہ زبان پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اس کو سیکھا جا رہا ہے، وہ سکھائی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان متون کے ساتھ۔ لیکن ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور وہ اپنے ذاتی تجربے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ بنیاد بنا لیں، اس لیے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ہے نا مصنف، ان کی ایک کتاب مستند ترین ذریعے سے پہنچ گئی، آپ اس کو بنیاد بنا لیں اور اس کو بنیاد بنا کر اس سے روشنی لیں اور پھر جا کے بائبل کا مطالعہ کریں۔ آپ حیران کن طریقے سے یہ دیکھیں گے کہ وہی مقامات جس کو لوگوں نے بالکل غلط سمجھا، وہ کس طرح بول کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اصل مدعا یہ ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے نزول مسیح پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھا اور قرآن مجید کی روشنی میں یہ بتایا کہ دیکھیے وہاں کس قانون کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو لفظ خود بول اٹھتا ہے کہ ہاں میرا مدعا یہی ہے، میں اسی مدعا کو بیان کرنے کے لیے یہاں لکھا گیا ہوں۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے قرآن مجید حقیقت یہ ہے کہ خود قدیم لٹریچر کے لیے بھی اصل کلید ہے۔ ٹھیک، اگر آپ نے قرآن کو سمجھ لیا، قرآن کی زبان آپ کی گرفت میں آ گئی، قرآن مجید کے مفاہیم و مطالب پر آپ کو پورا عبور ہے، تو آپ اس کو لے کر جب جائیں گے تو وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ محیمن علیہ، یعنی یہ اس سارے ذخیرے کے اوپر جو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اب نگران ہے، یہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو وہ حفاظت کس طریقے سے کر رہا ہے کہ ان میں بھی اگر کسی جگہ ترجمے کی غلطی ہو گئی ہے، ترتیب کی غلطی ہو گئی ہے، بیان کی غلطی ہو گئی ہے، کوئی حذف ہو گیا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، راویوں نے کسی چیز کو چھوڑ دیا ہے، اپنے طور پر روایت بالمعنی کے طریقے پر بیان کیا ہے، قرآن مجید اس کی بھی تصحیح کر دے گا، اور اس طریقے سے تصحیح کرے گا اس کی کہ آپ کو انہی الفاظ کی بنیاد پر یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا مدعا یہ تھا، اور دیکھیے لوگوں نے کیا صورت اس کو دے دی۔ ٹھیک ٹھیک۔